الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم. آج کے اس عظیم الشان ایک بے مثال ختم نبوت کانفرنس کے میزبان قابل قدر واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام کراچی کے معروف چہرہ اور پہچان اور کراچی میں جمعیت علماء اسلام کی اساس اور بنیاد جناب قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی گہرائی دل کے گہرائی میں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھ ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو، ان کی کوشش کو، ان کی دینی خدمات کو خواہ دینی مدارس کے توسط سے ہو، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہو یا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے اکابر علماء کرام، بزرگان دین، میری حیثیت ان کے مقابلے میں نہ ہونے کی برابر ہے. انہوں نے ختم نبوت کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کا موضوع یہ غیر معروف موضوع نہیں ہے اور یہ مسئلہ متنازع بھی نہیں ہے. علماء کرام قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے کہ ختم نبوت ایمان کا اساس ہے. ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھنا یہ شخص یا طبقہ یا ٹوٹا جو بھی ہو، قرآن کی روشنی میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، پاکستان کی آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی فیصلے کی روشنی میں، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کی فیصلوں کی روشنی میں وہ کافر ہے، اس کی کفر میں کوئی شک نہیں. لہذا ہم قیامت تک اس طبقے کا، ان کی سہولت کاروں کا، ان کے پیروکاروں کا جو مالی وسائل ان کو مہیا کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، وہ حکومت کی شکل میں ہو، وہ ریاست کی شکل میں ہو، وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہو
یا یورپ، امریکہ اور مغرب ہو، ہم یہ وعدہ اللہ سے کر چکے ہیں کہ مرتے دم تک ختم نبوت کی عقیدے اور قانون کا تحفظ کریں گے، اور ان لٹیروں کا، ان ڈکیتوں کا، ان چوروں کا پیچھا ہم کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے، گلی کوچوں میں بھی کریں گے، ان کو گریبان سے بھی پکڑیں گے، ان پر تھوکتے بھی ہیں، اس وقت تک اس کا مقابلہ کریں گے جب تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے ساتھ میں یہ ہے، ان کا واسطہ ناچنے والوں سے پڑا ہے، ان کا واسطہ باجے اور باجیوں سے پڑا ہے، آج تک ان کا واسطہ ان جانساروں سے نہیں پڑا ہے، پہلی دفعہ ہے ان لوگوں سے موجودہ حکمرانوں کا واسطہ پڑا ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کے لیے مال تو کیا، اولاد تو کیا، جان بھی قربان کے لیے تیار ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اسٹیج کی بات نہیں ہے۔ ہم قاری عثمان صاحب کی مدرسے کی اور اس ختم نبوت کانفرنس کی توسط سے ان تمام حکمرانوں کو، ان بے دین طبقوں کو، سیکولر طبقوں کو، لیبرل طبقے کو، فاشسٹ طبقے کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دلیل کے ساتھ لڑیں گے میں دلیل کے ساتھ لڑوں گا، اگر آپ دعوت کے ذریعے، تقریر کے ذریعے لڑیں گے تقریر کے ذریعے لڑوں گا، اگر آپ سیاسی میدان اور جمہوری میدان میں لڑیں گے وہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آج آپ آئین اور قانون کی روشنی میں لڑیں گے ہم آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کے ذریعے آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ بندوق اٹھا کے لڑیں گے ہم سر تان کے آپ کے خلاف لڑیں گے۔ کیوں؟ یہ جنگ ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ جنگ ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ جنگ آج کی نہیں ہے۔ بات کی جاتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاسی خوشبو نہیں ہے، ختم نبوت کا سہارا لے کر لوگوں کو اور نوجوانوں کو اشتعال میں لا کر ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام، یہ بات کی جاتی ہے نہیں۔ جب سے کیا وجہ ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کے منکرین، انکار کرنے والے افغانستان میں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے ختم نبوت کے انکار کرنے والے بنگلہ دیش میں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے ختم نبوت کے انکار کرنے والے دنیا کے مسلم 52 ممالک کے اتنے دھڑے سے ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے، سر عام سر بازار جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کرتے ہیں یہ؟ ایک بار افغانستان میں امیر عبدالرحمن یا میر دوست محمد خان کے زمانے میں جب ایک چوڑا نمودار ہوا ختم نبوت کے منکرین کا، جب میر دوست محمد خان یا عبدالرحمن کی حکمرانی میں ان کو پتہ چلا کہ ایک چوڑا، ایک طبقہ، ایک فرقہ یہ ختم نبوت کے منکرین اور ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر کے افغانستان میں افغانستان کی ریاست اور افغانستان کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے، کہاں ہے یہ لوگ؟ ان کو بلایا گیا، ان کو بلایا گیا، کوئی پارلیمنٹ میں بحث مباحثہ نہیں ہوا، ایک طرف قادیانیوں کی مولویوں کو، دوسری طرف علماء کرام کو بٹھا کر کوئی مناظرہ دلیل اور دلائل بحث مباحثہ مناظرہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ توپ کے سامنے کرے کر کے توپ سے اڑا دیا۔ آج افغانستان میں خیریت ہے، کیوں؟ ریاست کی پشپناہی حاصل نہیں ہے، حکمرانوں کی پشپناہی حاصل نہیں ہے، آج ڈرے کے ساتھ
سرعام سر بازار اعلان ختم نبوت کے منکرین گھومتے پھرتے ہیں، ریاست ہی خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہے، دونوں خاموش۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور حکومت دونوں کی پشت بنائی ہے۔ اگر آپ کی پشت بنائی حاصل نہیں ہے تو قانون اور آئین کے مطابق سزا دے، قانون اور آئین کے مطابق سزا دے، سزا نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو رہائی دلواتے ہیں، ان کو باہر ملک بھجوا دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ڈالر اور پاؤنڈ وصول کرتے ہیں، دولت وصول کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ میں امریکہ، مغرب اور یورپ کو خوش کر کے اس قسم کے اقدامات سے میں منظور نظر رہوں گا، میری حکومت منظور نظر رہے گی، میری اقتدار کو دوام ملے گی، میری ملک میں سالمیت، امن و امان اور استحکام رہے گا۔ میں آپ کو چند ممالک کی مثال دیتا ہوں، انہوں نے بھی امریکہ، مغرب اور یورپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ان کے سامنے ان کا کلمہ گن رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ شاعران آپ کے سامنے، یہ امریکہ کا ٹٹھو تھا، لیکن جب وہ بیمار ہوا سب سے پہلے امریکہ نے اعلان کیا کہ آپ کے لیے ریاست امریکہ میں علاج کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ پوری ریاست امریکہ کے حوالے کی تھی انہوں نے، لیکن امریکہ نے بے-ساری کا اعلان کیا۔ مسلم ممالک میں مصر کے صدر حسنی مبارک امریکہ کا ٹٹھو تھا، اس کا حشر کیا ہوا؟ صدام 30 سال امریکہ کے اشاروں پہ لڑ رہا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں امریکہ اور مغرب کے اشاروں پر قانون سازی کروں گا تو مجھے اقتدار اور میری اقتدار کو استحکام ملے گی؟ نہیں ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے ناموس رسالت کو چھیڑتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے ختم نبوت کے قانون سے چھیڑنے کی کوشش کرتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے ان قوانین کے خاتمے کی بات کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے یہ؟ کیا مجبوری ہے ان کی؟ اس کا پس منظر میں جانا ہوگا، اس کی پس منظر میں جانا ہوگا۔ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، اگر سیاسی ایشو ہے تو ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں انکار نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ میری آئین نے ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ کی ضمانت دی۔ آئین کا آرٹیکل 260 تحفظ کی ضمانت دے رہا ہے۔ پاکستان کا آئین، سن 1973 کا آئین، وہ آئین جس آئین پر تمام پولیٹیکل اور سیاسی قیادت کے دستخط موجود ہے، وہ آئین جو ملک کا متفقہ دستاویز اور دستور ہے، وہ آئین، اس آئین نے ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ کہ پھر کیوں چڑھ رہے ہو ختم نبوت کے قانون کو؟ اس لیے کہ آقا کی چاہت ہے، ان کی آقا کی چاہت یہی ہے، امریکہ بہادر کی، مغرب اور یورپ کی چاہت یہی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور اس کے عزت کے لیے ان کی چاہت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے راستے کا رخ، ہر گلی ہر کوچے میں آپ کا مقابلہ کرو۔ مجھے یہ پیغام، میدان لگی ہے، مقابلہ ہے، کریں گے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی توپوں سے نہیں ڈریں گے، آپ کی گولیوں سے نہیں ڈریں گے، تمہاری گاڑیوں سے بھی نہیں ڈریں گے۔ کبھی انتہا پسندی کے نام سے، کبھی دہشت گردی کے نام سے، کبھی شدت پسندی کے نام سے، مختلف ناموں سے مجھے موصول کیا جاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کی بات کرنا، ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اسلامی دفاعات کی تحفظ کی بات کرنا دہشت گردی ہے،
ناموس رسالت کی قانون کی دفاع کرنا دہشت گردی ہے، دینی مدارس کی تحفظ کی بات کرنا دہشت گردی ہے، داڑھی اور پگڑی کا دفاع اور تحفظ کرنا دہشت گردی ہے، مساجد کی دفاع کرنا دہشت گردی ہے، ان تمام شہر اسلام کی دفاع کرنا دہشت گردی ہے۔ تو میں کل بھی دہشت گرد تھا، آج بھی دہشت گرد ہوں، اور یہ دہشت گردی قیامت تک جاری رہے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پوری دنیا میں تم نے خون ریزی کا بازار گرم رکھا ہے، خون ریزی کا اور فساد کا بازار گرم رکھا ہے، اور خون ریزی اور فساد، قتل اور غارت گری کا جو بازار، جو تمغہ ہے، وہ امت مسلمہ کی گلے میں ڈالا کہ دہشت گرد امت مسلمہ ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مذہب اسلام ہے، دہشت گردی کا اساتذہ علماء کرام ہے، دہشت گردی کے مراکز دینی مدارس ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ پھر یہ جواب ہے، تم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تم تو امن کا علم بردار اور چمپین ہو۔ مجھے جواب دے، عراق میں جو تبدیلی تم نے لائی، یہ جمہوری طریقہ تھا؟ صدام کو اڑا کر آپ نے الزام لگایا کہ ان کے پاس جوہری اور ایٹمی ہتھیار ہے، گولیوں اور بارود کے ذریعے تم نے صدام کا حکومت ختم کر کے ایک حکومت بزور بازو اور بارود کے ذریعے مسلط کی۔ کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ کرنل قذافی کو الٹا لٹکا کے کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ تم نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی، کیا یہ ہے جمہوریت؟ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، یہ ہے حکومت؟ تم نے سوڈان کو تقسیم کر دیا، کیا یہ ہے جمہوریت؟ تم نے مصر میں صدر مرسی کو 77% عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا، 77% عوام نے اخوان المسلمین کو ووٹ دے کر مصر کی اقتدار کی دور ان کے ہاتھ میں دی۔ 6 مہینے میں تم نے صدر مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیا، ایک جھرنے کی حمایت کی، 11 ارب ڈالر اس کے خاتمے کے لیے خرچ ہوئے۔ آخر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ان کو سزائے موت دی۔ یہ ہے جمہوریت؟ اگر یہ ہے جمہوریت، اس جمہوریت پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جمہوریت۔ جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی تعریف کی ہے۔ چھوڑیے میری جمہوریت کی تعریف، میں تو آپ کی پیرس میں انتہا پسند اور شدت پسند ہوں۔ اس جمہوریت کی بات کرتا ہوں جو ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی تعریف کی کہ جمہور کی حکومت، جمہور کے لیے، جمہور کے ذریعے، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ کہاں ہے عوام کی حکومت؟ عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ طاقت کی حکومت ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، طاقت کے ذریعے اور طاقت کے لیے۔ دولت کی حکمرانی ہے، دولت کے لیے اور دولت کے ذریعے۔ اور یہی طاقت فرعون کے پاس بھی تھا، فرعون کے پاس بھی یہی طاقت تھی۔ فرعون نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کو بتا دے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بھیجا ہوا رسول ہوں، جاؤ بتاؤ۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فقال انی رسول من رب العالمین۔ موسیٰ جاؤ وقت کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سرغنے کو بتاؤ جن کا نام فرعون ہے، ان کے پیروکاروں کو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروکاروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، ملک کا لفظ استعمال کیا ہے، الی فرعون وملئہ، ان کے سرداروں، ان کے چیلوں، ان کے لٹیروں، ان کے پیروکاروں کے پاس جاؤ، یہ پیغام دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کہا فرعون؟ فرعون نے گمنڈ کس چیز کی؟ یہ سیاست آج کی نہیں ہے، علماء کرام جانتے بھی ہے اور سمجھتے بھی ہے۔ یہ سیاست آج کی نہیں ہے، یہ اس زمانے کی سیاست ہے۔ فرعون کی تکبر اور گمنڈ، اس کی خدائی انا ربکم الاعلی،
کہ خدا میں ہوں، سپر پاور میں ہوں۔ کیوں بھائی تم؟ اس لیے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے قوم کے زعماء اور بڑوں کو بلایا۔ آج کی زبان میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ آج کی زبان میں اس زمانے کے اقوام کے معتبرین اور بڑوں کو بلایا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اس وقت آج کی زبان میں جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا۔ تمام اقوام کے بڑوں کو بٹھا کر اس کو مخاطب کر کے کہا، یا قوم، اے میرے قوم، علیہ سے ملک، یہ مصر کی بادشاہت کس کی ہے؟ سب نے پیڑ بکریاں بیٹھی تھی، سب نے کہا کہ یہ آپ کے ہے صاحب۔ کوئی امریکہ کو ان کے دکھا سکتا ہے؟ دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہے، یہ آج کی فرعون کی ملک ہے، ملک، یہ آج کی فرعون کی ملک ہے، لومڑیاں ہیں ان کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں، ان کی حیثیت گدڑوں کی ہے، گدڑوں کی۔ کیا امریکہ کے سامنے کوئی ایسا ملک ہے جو ان کی دکھا سکے؟ اسی طرح کی قوم کے بڑے فرعون کے سامنے بھی بیٹھے تھے کہ یہ ملک، یہ بادشاہت کس کی ہے؟ علیہ ملک، مصر کی بادشاہت کس کی ہے؟ آپ کی ہے صاحب۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، آج کی زبان میں یہ وسائل کس کی ہے، یہ دولت کس کی ہے؟ صاحب یہ آپ کی ہے۔ اب 3 چیزیں ہو گئی، ایک ہے قوم، ایک ہے حکومت، ایک ہے دولت۔ ایک ہے قوم، یہ پیغام دیتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے۔ دوسرا پیغام فرعون کا یہ ہے کہ حکومت کی طاقت بھی میرے ساتھ ہے۔ تیسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ دولت بھی میرے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیے، پیغام نمبر 1 کہ قوم کی سپورٹ اور حمایت مجھے حاصل ہے، قوم کا بڑا نہیں، اور دوسرا پیغام دولت کی طاقت بھی نہیں اور حکومت بھی نہیں۔ اب آپ بتائیے، فرعون نے قیادت کے لیے شرائط کیا بتائی؟ فرعون نے قیادت اور سیادت کے لیے کون سے شرائط بتا دیے؟ 3 شرائط، قوم آپ کے ساتھ ہو، دولت آپ کے پاس ہو اور حکومت آپ کا ہو۔ یہ ہے قیادت کا پیمانہ، کرائٹیریا اور معیار۔ اب آپ فیصلہ کرو، جنرل اسمبلی فیصلہ کرے، میرے قوم فیصلہ کرے، ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، میں بہتر ہوں اس قوم کے مستقبل کے لیے یا یہ خار مولوی موسیٰ بہتر ہے؟ کون؟ وہی زبان ہے جو آج آپ کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پشتون بلوچستان میں آج سے 30 اور 40 سال پہلے ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا چداد اجھرے مشکانی، ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا چداد اجھرے مشکانی، دیم خواہد چوہے مڈ حکومتوں کو بچی، یہ حجرے کے چوہے ہیں، چوہے یہ بھی چاہتے ہیں باہر نکل کے حجرے سے کہ میں حکومت اور سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا چوہا؟ وہ چوہا جو واسکٹ بھی میری زکوٰۃ کا بنایا ہوا ہے، میری زکوٰۃ، میری مال کا جو زکوٰۃ ہے اس سے بنایا ہوا واسکٹ ہے۔ کپڑے بھی میں نے بنوا کے دیے، جوتے بھی میں نے بنوا کے دیے، پگڑی بھی میری پیسوں سے لی ہے، حجرہ بھی میں نے بنا کے دیا ہے، اور ذرا راستہ و خیروں سے روٹی بھی میں دیتا ہوں، وظیفہ بھی میں دیتا ہوں، جب کھانا بھی میں دیتا ہوں، پانی بھی میں پلاتا ہوں، پہننے کے لیے کپڑا بھی دیتا ہوں، باندھنے کے لیے پگڑی دیتا ہوں، واسکٹ دیتا ہوں، جوتے دیتا ہوں۔ یہ ہے حجرے کا چوہا، یہ کہتے ہیں کہ میں حکمرانی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علماء اور طلباء کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ فرعون نے بھی یہی توہین، فرعون نے کیا کہا؟ ہوا مہین ولا یکاد یبین، یہ موسیٰ خار غریب مولوی اور بات کرنے کا ڈنگ نہیں،
کوئی فصاحت، کوئی بلاغت بھی نہیں کہ قوم کو سمجھا سکے؟ یہ قوم کی قیادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم اس موسیٰ کے پیروکار، آج اگر ہمیں گالی پڑتی ہے تو اس موسیٰ کی سنت ہے، یہ اس موسیٰ کی سنت ہے، اس کے ناراض نہیں ہونا۔ لا يخافون لومۃ لائم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا يخافون لومۃ لائم، لا يخافون لومۃ لائم۔ آپ کی گالیوں سے میں مرعوب نہیں ہوتا، آپ کے گالیوں سے میں ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ دہشت، خوف اور گالی یہ شیطان کا شیوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ ڈر کی سیاست، یہ خوف کی سیاست، ڈرون کے ذریعے مارنا، بارود کے ذریعے مارنا، ٹینکوں کے نیچے مجھے کچلنا، جتنا بھی آپ کر سکتے ہو کر لو، لیکن یہ مقابلہ جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تعظیم ختم نبوت، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ ٹولہ طلاق شدہ بیویوں کا ٹولہ نہیں، یہ طلاق شدہ بیویوں کا جس کا عمر ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ اس کا ٹولہ نہیں ہے۔ یہ آوارہ خواتین میرا جسم میری مرضی کا ٹولہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہیرا منڈی کی رنڈیوں کا بھی ٹولہ نہیں ہے، یہ ٹولہ نہیں ہے۔ یہ چوڑیوں سے مردوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کا ٹولہ نہیں ہے، یہ طوائف کا ٹولہ نہیں ہے، کوٹے کھلے ہوئے سر عام جسم پروشی نظام کر کے نکلتی ہے، یہ وہ ٹولہ۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر جان قربان کرنے والوں کا ٹولہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے وہ سبق پڑھی ہے جن کی سبق میں ڈر کا چکر نہیں ہے۔ جتنے بھی مضامین ہم نے پڑھے اشاعو جی سے لے کر قاضی اور الحمدللہ تک، اصول شاشی سے لے کر مسلم الثبوت اور تلوین تلوین تک، ہدایت الحکمت سے لے کر متول تک، اور تلخیص سے لے کر متول تک، شرائط خالی امور عامہ تک، اصول فقہ سے لے کر فقہ تک، احادیث اور تفاسیر کی کتابوں میں کوئی بھی مولوی مجھے ڈر کا چیپٹر نہیں بتا سکتا۔ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے ساتھ ڈر اور خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا غلام ہوں، ایک آزاد انسان ہوں، آپ کے علاوہ کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہمیں جو سبق دی گئی ہے وہ یہ ہے، ہمیں اس سبق پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں دستور دی گئی ہمارے اساتذہ نے، اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں مسلمان ہے وہاں ڈر نہیں ہے، جہاں ڈر ہو وہاں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے وہ جو ڈرتا ہے۔ منافق دن میں 20 دفعہ مرتا ہے، وہ مسلمان زندگی میں 1 دفعہ مرتا ہے۔ ہم اس قافلے کے لوگ ہیں نا، ان کے خیال میں یہ ہے
کہ یہ بھی ناچنے والوں اور باجیوں کا طبقہ ہے. کم کے مخبر، انگریز کے جاسوسی کرنے والے، انگریز کے جاسوسی کرنے والے 73 سال سے اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے. اس وقت بھی ہمارے اور آپ کی اکابرین کی 1857 سے پہلے ہو یا 1857 کے بعد ہو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہو یا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہو، اس زمانے میں یہ لوگ جو آج کوئی مخدوم ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، جو آج 73 سال سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ ان کے باپ دادا پر دادا وہ لوگ تھے جو ہمارے اور آپ کے اکابرین مجاہدین جو انگریز کے خلاف کرتے تھے، انگریز کو جاسوسی کرتے تھے، انگریز بدلے میں 5 پیسے اور 5 روپے دیتے تھے. یہ بولے اسٹائی معلومات پخص نہیں رہا معلوم. آپ کا ایمان تو وہاں سے ہمیں معلوم ہے، آپ کا فلسفہ فرعون کا فلسفہ ہے، آپ کا فلسفہ شیطان ابلیس کا فلسفہ ہے، آپ کا فلسفہ قارون کا فلسفہ ہے، آپ کا فلسفہ ابو لہب اور ابو جہل کا فلسفہ ہے. میرا فلسفہ آدم علیہ السلام کا فلسفہ ہے جو شیطان کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا. میرا فلسفہ موسیٰ علیہ السلام کا فلسفہ ہے، میرا فلسفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے. لیکن اس فلسفے میں قربانیوں کی بہت لمبی فہرست ہے. نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، علماء دیوبند، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر. آج سے ختم نبوت کا مسئلہ یہ قطعی ہے یا نہیں؟ ہاں قطعی. قرآن اور سنت کی روشنی آپ نے یہ دیکھا، امت مسلمہ کے علماء کرام کا فیصلہ اور فتویٰ آپ نے یہ دیکھا. جس آئین پر یہ بے دین اور مذہب بیزار طبقہ، سیکولر اور لبرل طبقہ، جس آئین پر وہ مقدس کتاب اور دستور سمجھتے ہیں، کیا اس آئین کے مطابق مجھے یہ اجازت ہے یا نہیں کہ میں ختم نبوت کے آرٹیکل اور قوانین کا دفاع کروں؟ اگر آرٹیکل 25 انسانی حقوق کا دفاع کرتا ہے آئین میں، اگر پاکستان کا آئین آرٹیکل 19 یہ آزادی اظہار رائے کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اس پر آپ کو یقین ہے. لیکن جب ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات آتی ہے، یہ مذہبی ایشو ہے، یہ مذہبی ایشو ہے. کیسے مذہبی ایشو؟ آئین کا فیصلہ ہے، پاکستان کا قانون ہے. ایک آدمی اس کھٹ پتلی حکمران کی حکومت میں، ایک آدمی ماضی کی حکومتوں میں پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ آئین کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ عدالت کے فیصلوں کا بھی باغی ہے. اور پاکستان کی آئین کے آرٹیکل 6 کہتے، پاکستان کی آئین کی آرٹیکل 6 کہتے جو آئین کا باغی ہوگا اس کی سزا کیا ہے؟ موت. میں تو آئین کے اندر بات کرتا ہوں، میں تو قانون کے اندر میں رہتے ہوئے بات کرتا ہوں، میں تو پارلیمنٹ کے فیصلوں کے احترام میں بات کرتا ہوں، میں تو سپریم کورٹ کی فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. لیکن مجھے انتہا پسند کہا ہے، مجھے شدت پسند کہا ہے، مجھے دہشت گرد کہا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ میں آئین کے آرٹیکل 260 کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں آئین کے آرٹیکل 227 کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر
کہ میں آئین کے آرٹیکل 20 کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں آئین کے آرٹیکل 1 کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ مجھے آئین کے آرٹیکل 2 الف کی بات کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں آئین کی مقدمے اور پریمبل اور تمہید کی دفاع کی بات کرتا ہوں، میں انتہا پسند لیکن جو آئین کا انکار کرتا ہے، سپریم کورٹ کا انکار کرتا ہے، وہ وفادار ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ کہاں کا منطق ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے۔ اگر کوئی آئین اور قانون ہاتھ میں لے کر پیغمبر کی توہین کر رہا ہو، صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہو، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہو، تو انہوں نے آئین ہاتھ میں لیا یا نہیں لیا؟ انہوں نے آئین کو پاؤں تلے روک ڈالا یا نہیں ڈالا؟ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے کے قانون کی توہین کی یا نہیں کی؟ تو قانون میں اس کے لیے سزا ہے، کیوں سزا نہیں دیتے؟ سزا کیوں نہیں دیتے؟ پھر تو قانون یہ ہے، جب سرکار کی نظروں کے نیچے، جب سرکار کی ناک کے نیچے، سرکار اور حکومت کی نگرانی میں اور اعلان بوانگے دوہر سر عام سر بازار اسلام آباد اور کراچی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جا رہی ہے، اب اس کا راستہ روکنا یہ قاضی عثمان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا راستہ روکنا ان کارکنوں کی ذمہ داری نہیں ہے، سب سے پہلے اس کا راستہ روکنا قانون کی ذمہ داری ہے۔ قانون کا چوکیدار، محافظ، انصاف کا چوکیدار کوئی GHQ میں ہے، کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی پاکستان کی عدالتوں میں ہے۔ یہ امپلیمنٹیشن آپ نے کرنی ہوگی، کیوں قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ اگر آپ قانون پہ عمل نہیں کرا سکتے، 73 سال میں تم عمل نہیں کروایا، پھر تو غازی عالمگیر پیدا ہوگا، پھر تو ممتاز قادری پیدا ہوگا، پھر تو خالد فیصل پیدا ہوگا۔ 21 کروڑ عوام کو تم کیسے روک دیں گے؟ روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے۔ آپ اتنے بے حس ہیں، تم اتنے بے حس ہیں، تم اتنے بے حس ہیں۔ ہم یہ کہتے، ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے کہ ایک منصوبے کے تحت ایک بار پھر پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں آج اس پلیٹ فارم پر میں چوتھا آدمی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت فسادات کو بڑھانے کی سازش ہو رہی ہے۔ تیسری قوت آئے گی، ایک فرقے کے مولوی کو بھی ماریں گے، اس کو اس کے گلے میں ڈالیں گے، دوسرے فرقے کے مولوی کو بھی ماریں گے، اس کو دوسرے فرقے کے گلے میں ڈالیں گے، تو الزام ہم پر لگے گا۔ مرے بھی مولوی، بدنام بھی فرقہ اور مسلک، خون بھی میرا بہے، مدرسہ بدنام، فائدہ کس کا ہوگا؟ امریکہ اور مغرب کا ہوگا۔ یہ ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کا راستہ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ابو بکر صدیق، میں دیگر صحابہ کرام کی بات نہیں کرتا، میں ابو بکر صدیق کی بات کرتا ہوں۔ ان کی توہین کی گئی یا نہیں کی گئی؟ ان کی تسلیم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان کی بے توقیری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تین چیزوں کا تعین ہے یہاں۔ ایک واقعے کا تعین ہے جو واقعہ ہجرت کا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا۔ نمبر 2، یہاں تعین ہے مقام کا، غار سور کا، اذ ہما فی الغار۔ اور تیسرا تعین یہاں ہے وقت کا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صاحبہ کون تھا صاحب؟ ابو بکر صدیق تھا یا نہیں تھا؟ صحابیت صاحب کے لفظ کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابیت نص قرآنی سے صراحتاً ثابت ہے۔
اب آپ مجھے بتائیے، جو شخص نام نہاد مدنی ریاست کے چھمپے علم بردار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بنی گالہ میں، ان کے نظروں کے نیچے، ان کے ناک کے نیچے ابو بکر صدیق کو ایک شخص گالی دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، راتوں رات واپس ان کو لندن بھجوا دیا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں ریاست کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤں تو میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ احتساب کے نام پر ایک عام آدمی جو کرپشن میں ملوث ہو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن ایک آدمی راتوں رات آ کے گالیاں دے کے پھر واپس چلا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو حکومت اور ریاست کی کچھ بنائی ہے۔ نعرے تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، گستاخ صحابہ۔ اس لیے ہم کہتے کہ پاکستان 73 سال کے بعد بھی نامکمل، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 73 سال گزرنے کے باوجود آج بھی پاکستان تکمیل تک نہیں پہنچا، پاکستان نامکمل ہے۔ کیوں؟ پاکستان کی تکمیل دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، مقبوضہ کشمیر کی آزادی۔ جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا، قائد اعظم محمد علی جناح کی اقوال کی روشنی میں کہ یہ پاکستان کی شہرت ہے، پاکستان نامکمل ہے۔ جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا، پاکستان نامکمل ہے۔ پاکستان مکمل اس وقت ہے جب مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہو، لیکن تم نے مقبوضہ کشمیر کو بیچ دیا۔ نمبر دو، پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ جب تک اس اسلام کا نفاذ عملاً پاکستان میں نہ ہو، پاکستان نامکمل ہے۔ مکمل اس وقت ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر ہمارے حصے میں ہوگا اور پاکستان عملاً نافذ ہوگا۔ لیکن آج نہ کشمیر ہمارا ہے اور اسلام اس اسلامی ریاست میں گالی بن چکی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دفاع 6 دسمبر کو ہم مناتے ہیں۔ یوم دفاع ہم کب مناتے ہیں؟ 6 ستمبر کو۔ 6 ستمبر کو ہم یہ دفاع مناتے ہیں اور 7 ستمبر کو ہم دفاع پاکستان کی مناتے ہیں نظریاتی طور پر۔ جو ختم نبوت کا قانون پاس ہوا ہے، آئین اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ ہے بنیادی 2 چیزیں۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ کو پاکستان عزیز ہے یا نہیں؟ ہم سب کو عزیز ہے، تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہوگا۔ لیکن یہ آزاد کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ آزاد کرنا مدارس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے جو 50 سال کشمیر میں لڑتے تھے مجاہدین کے نام سے، آپ نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا، آپ نے اس کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا۔ بین الاقوامی دباؤ میں تم نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، ان کی تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ یہ ہے آپ کی وفاداری۔ 6 ستمبر یوم دفاع ہم مناتے، 2 شخصیات کا ذکر نمایاں ہو اس میں، ایک میجر عزیز کی، ایک امام عالم کی۔ ایک میجر عزیز کی، ایک امام عالم کی۔ امام عالم نے 45 سیکنڈ میں ہندوستان کی 5 جنگی جہاز مار گرائے، 5 جہاز مار گرائے 45 منٹ میں، 45 سیکنڈ میں۔ آپ معلوم کریں امام عالم کا حشر کیا ہوگا، تاریخ ذرا پڑھیں، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ہر 6 ستمبر کو آپ ٹی وی پر دیکھیں، امام عالم کا ذکر ہوگا، لیکن پس منظر میں جا کے دیکھیں امام عالم کو مشرف نے کون سی عزت دی اور جنرل ضیاء نے کون سی عزت دی۔ یہ کرتے جتنا ڈاکٹر قدیر کو ذلیل کیا، اس سے بڑھ کر امام عالم کو ذلیل کیا۔ کیوں؟
لیکن جن لوگوں نے 7 ستمبر 1974 ملک دشمن عناصر قادیانی کے نام سے، ملک دشمن عناصر جو ملک کے لیے دیمک کی طرح دشمن ہے، ان کو غیر مسلم قرار دیا، نظریاتی طور پر ریاست کو مستحکم اور مضبوط بنایا، آج وہ دندناتے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اقتصادی کونسل میں جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کے لیے اقلیتی کمیشن میں نشست رکھا جاتا ہے، اس کے لیے قانون میں تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ آج بھی FATF نے پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کرو، ختم نبوت کو آئین سے نکالو اور مدارس کو سرکاری تحویل میں اسکول اور ہیلتھ یونٹس میں تبدیل کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، میں وہ مولوی نہیں ہوں، میں وہ درباری اور سرکاری مولوی نہیں ہوں جو لاہور میں بیٹھ کر 2 درجن سرکاری اور درباری علماء کی جرمٹ میں اور یہ کہے کہ مدارس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ جا کے FATF کی 27 شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مدارس کو اسکولوں میں اور ہیلتھ سینٹر میں تبدیل کریں۔ یہ جو ہم مدارس کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم علماء سے گزارش کریں گے کہ جب فقہ کی مسئلے کی بات آتی ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، جب حدیث کی بات آتی ہے آپ ماہر حدیث ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہم نہیں کریں گے۔ جب آپ نے فتویٰ دیا ہم کہیں گے تسلیم کریں، لیکن سیاسی میدان میں پھر آپ نے سیاسی مولوی کی بات مانی، سیاسی میدان میں تم نے جمعیت علماء اسلام کی ابتدا میں سیاست کو ماننا ہوگا تمہیں، کہ ہم نے 2 غلطیاں کی ہے سیاسی طور پر، آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آج تک ایک پارٹیشن کے وقت جب متحدہ ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، ہمارے اکابر کی رائے کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، مولانا آزاد نے کیا کہا، آج وہی نقشہ ہے۔ اور ایک بات، جب یہودیوں نے فلسطینیوں سے زمین لینے کی خواہش ظاہر کی، خریدنے کی خواہش ظاہر کی، ایک بڑی صغیر علماء کا فتویٰ ہے، ایک عرب علماء کا فتویٰ ہے۔ عرب علماء نے فتویٰ دیا کہ بیع و شراء کی تمام شرائط ہے، مبیع بھی ہے، بائع بھی موجود ہے، مشتری بھی موجود ہے، ثمن بھی ہے، یہ ہے شرائط اور ارکان بیع و شراء کی، لہذا مسلمان عرب فلسطین اپنا زمین یہودی پہ فروخت کر سکتے۔ مسئلے کی روح سے ان کی بات سی، لیکن دوسری طرف سے بڑے صغیر کا سیاسی مولوی آیا مفتی کفایت اللہ کی صورت میں، انہوں نے کہا کہ یہ بیع و شراء ناجائز ہے، سیاسی طور پر ناجائز ہے، یہ یہودی آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ آج 60 لاکھ یہودی درجنوں عرب کے مقابلے میں نہ ہونے کی برابر ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، گریٹر اسرائیل بن رہا ہے نہیں بن رہا، بن رہا ہے۔ یہ ہے 2 غلطیاں، لیکن ہمارے اکابرین نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان بنا، پاکستان وجود میں آیا، تو ہمارے اکابرین نے کہا کہ آج پاکستان کی حیثیت مسجد ہے، آج پاکستان کی حیثیت مسجد بھی ہے، جس طرح ہم مسجد کا احترام کریں گے اسی طرح ہم پاکستان کا احترام۔ نعرے تکبیر! پاکستان جس طرح ہم دشمن کو مسجد گرانے کی اجازت نہیں دیں گے، اسی طرح ہم پاکستان کے جغرافیے کو تبدیل کرنے کی اجازت کسی بھی دشمن کو نہیں دیں گے۔ یہ ہے فیصلہ علماء، لیکن آپ بھی تھوڑا اللہ سے شرم کریں، خوف کریں۔ آپ کی حکومت میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے قرآن متنازع بن چکا ہے، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے ختم نبوت کا قانون اور عقیدہ متنازع بن چکا ہے، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے ناموس رسالت کا قانون متنازع بن چکی ہے، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے اسلام گھرانے بن چکی ہے، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے
بین الاقوامی دباؤ میں تم نے پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کو امریکہ کے حوالے کیا FATF کے لیے۔ آج اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ قومی مفاد میں، یہ نہیں کہتے کہ ملکی مفاد میں، یہ کہتے ہیں کہ FATF کی دباؤ میں ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ قانون سازی ہم کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں حکومت IMF ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں حکومت ورلڈ بینک ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں پاکستان میں حکومت اقوام متحدہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں حکومت FATF کا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ آپ کو جانا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا، اور اپوزیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک پاکستان، ایک عمران خان، ان دو میں سے جس کا اتفاق کریں گے آپ بتائیں۔ میرے خیال میں سب کا اتفاق اس پر ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ عمران خان اس ملک پر نحوست ہے، ایک لعنت ہے، مذہبی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، جغرافیائی حوالے سے بھی، نظریاتی حوالے سے بھی۔ لہٰذا ہم آج اس کی حکومت کے خاتمے کا فاتحہ پڑھیں گے۔